اس وقت نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان دوستوں کے ساتھ مسلسل میں رابطے میں رہتا ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو مسائل میرے سامنے لائے گئے ہیں، پرنسپل انفارمیشن سروس آفیسر صاحب جو ہے عاصم صاحب، وہ میرے ساتھ ہیں، میں اس لیے ان کو یہاں لے کر آیا ہوں، میرا اسٹاف میرے ساتھ موجود ہے، تو ہم ان تمام چیزوں پرنسپل انفارمیشن سروس آفیسر صاحب جو ہے عاصم صاحب، وہ میرے ساتھ ہیں، میں اس لیے ان کو یہاں لے کر آیا ہوں، میرا اسٹاف میرے ساتھ موجود ہے، تو ہم ان تمام چیزوں پر پوری طرح سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو کچھ ممکن ہے وہ ہم کریں گے۔ ظاہر ہے ہم کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پارلیمنٹ جو ہے اس وقت پوری طرح سے موجود نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، کم از کم جس کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا لو ہینگنگ فروٹس، جو چیزیں فوری طور پر کی جا سکتی ہیں، تو اس کے لیے ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے کہ منتخب حکومت آئے گی اور وہ پھر جو ہے وہ انقلاب لائے گی۔ وہ ضرور لائیں، لیکن جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ الیکشن کمیشن نے ابھی اعلان تو کر دیا کل جنوری کا ایک ڈیڈ لائن تو دے دی ہے، لیکن ابھی بھی ایک الجھن ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، اس کا شیڈول کیا ہوگا، اس کی تاریخ کیا ہوگی، 90 دن تو گزر جائیں گے، لیکن آیا جنوری میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپ کیا کہیں گے؟ الجھن کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہے اور وہ جائز طور پر ہے، ماضی کے تجربات کی وجہ سے۔ اس ملک میں 90 دن میں انتخابات کا وعدہ کر کے 11 سال گزار کے لوگ گئے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہوں گے، تو اس لیے وہ جو دودھ کا جلا ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو وہ مجھے سمجھ آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا کاروبار ہے الجھنیں پیدا کرنا اور الجھنیں بڑھانا۔ میرے ذہن میں اور ہماری حکومت کے ذہن میں کسی قسم کی الجھن نہیں ہے۔ پرسوں جس طرح سے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نگران وفاقی کابینہ کے تمام ارکان مجھ سمیت بہت خوش ہیں کہ ہم جلد ہی یہ ایک آئینی ذمہ داری پوری کر کے اپنا کوئی جو اصل کام ہے وہ جا کر کریں گے۔ تو آپ بالکل اطمینان رکھیں، ہم ہر روز کہتے ہیں، آج بھی میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک با اختیار آئینی ادارہ ہے، واحد ادارہ ہے جس کے پاس اختیار بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے کہ اس ملک کے اندر آزادانہ، منصفانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرائیں، اور ان کی ہر مدد، ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، چاہے وہ مالی ہوں، انتظامی ہوں، سیکیورٹی کی ہوں، میڈیا کے حوالے سے ہیں، وہ ہم تمام ضروریات پوری کریں گے۔ اور اس ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں ہے، جو گھوڑے ہیں وہ انہوں نے خود ہی اپنی دوڑ لگانی ہے، جو آگے جائے گا، عوام جن پر اعتماد کریں گے ان کا حق ہے۔ یہ اس ملک کے آئین کے دیباچے میں، پریمبل میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے، تو وہ منزل دور نہیں ہے۔ اب کیونکہ 27 ستمبر کو ایک ابتدائی جو حلقہ بندیوں کا جو اعلان ہے وہ کر دیا جائے گا، 30 نومبر آخری دن ہے حلقہ بندیوں کے مکمل ہونے کا، تو مجھے یقین ہے کہ جلد ہی جو حتمی تاریخ ہے وہ بھی دے دی جائے گی، لیکن اب آپ کو نظر آ گیا ہے کہ جی چاند کب نکلے گا۔ سولنگی صاحب، آپ شاید ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں لیکن غیر جانبدار حکومت کا حصہ ہے، کسی بھی جانبدار حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ اس وقت میاں نواز شریف جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی آمد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم سابق جو تھے وہ جیل سے لندن گئے تھے، اور کیا اب وہ جب واپس آئیں گے تو کیا ایئرپورٹ سے گھر جائیں گے یا اسی طرح اسے ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح قانون اور آئین کہتا ہے، یا جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہاں سے شروع ہوگی یا اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوگی؟ محترم نواز شریف صاحب 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور وہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں۔ وہ جب گئے تھے تو جیل آئیں گے تو ملک کا جو آئین اور قانون
اس کے حساب سے ان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اس سے پہلے وہ کوئی حفاظتی ضمانت لیں گے نہیں لیں گے، میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کس عدالت جب وہ تشریف لائیں گے تو اس سے پہلے وہ کوئی حفاظتی ضمانت لیں گے نہیں لیں گے، میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کیا وہ جو ان کی سزا ہے اس کی معطلی کے لیے کوئی درخواست دیں گے، مجھے نہیں معلوم کہ عدالت کیا فیصلہ کرے گی۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب نگران حکومت نے نہیں دینا، جس کا جواب یا انہوں نے خود دینا ہے یا جو اس ملک کا جو آئینی اور قانونی نظام ہے انہوں نے دینا ہے، تو اس پر میں مزید کیا سارے نہیں کروا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 18ویں ترمیم کب منظور ہوئی تھی۔ اس ترمیم کے منظور ہونے کے 3 سال بعد بھی ایک حکومت قائم تھی جس نے 18ویں ترمیم کروائی تھی۔ یہ میرے علم میں ہے کہ کوئی 15 وزارتیں اور ڈویژن صوبوں کو منتقل کی گئی، لیکن میرے علم میں یہ بھی ہے کہ نئے فینسی ناموں کے ساتھ نئی وزارتیں اور ڈویژنز قائم کی گئیں۔ یہ 2010 سے معاملہ چل رہا ہے، اس کو 13 سال ہو گئے ہیں۔ اس کا جواب بہتر ہوگا جو اس وقت کی حکومت تھی اور جو بعد میں حکومتیں آئیں وہ اس کا جواب دیں۔ یہ ترمیم نہ نگران حکومت نے کی تھی، نہ یہ صوبوں کی جو ڈیولوشن ہوئی اور نئے نام بنائے وہ نہ نگران حکومت نے بنائے۔ بہتر ہوگا کہ گوئنگ فارورڈ جب الیکشن کی مہم چلتی ہے تو جس طرح سے آپ نے ہمت کر کے یہ سوال مجھ سے پوچھا ہے، ہمت کر کے ان تمام سیاسی قائدین سے پوچھیں کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ ادھر ایک خاتون ہے بات کرنے کے، ایک سیکنڈ جی خاتون۔ بچے اگر نگران حکومت کے پاس ایسا کوئی نظام ہوتا کہ وہ تیل کی پیداوار اچانک بڑھا دے تو شاید تیل سستا کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتا تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ زیادہ تر تیل جو ہے وہ ہم درآمد کرتے ہیں، اور جو بین الاقوامی مارکیٹ میں جو تیل کی قیمت ہے اور جتنے روپے کا ہم ڈالر خریدتے ہیں، جس کی ادائیگی ہم ڈالر میں کرتے ہیں، یہ 2 بڑے عوامل ہیں جو کہ طے کرتے ہیں تیل کی مصنوعات کی قیمتیں۔ لیکن آج صبح اٹھ کر جو میں نے خبر پڑھی ہے وہ ایک اگر درست خبر ہے تو وہ ایک اچھی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ہماری حکومت نے صرف انتظامی اقدامات سے جس طرح سے ڈالر کی قیمت کو نیچے کیا ہے 30-35 روپے، اس کی وجہ سے شاید ہم کم روپے دے کر جو ہے وہ پیٹرول خریدیں گے، اور جو اگلی باری جو اعلان ہوگا اس میں کافی امکانات ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں کم آئیں گی، لیکن اس میں ہمارا کمال نہیں ہوگا۔ کمال جو ہے وہ یہی ہوگا کہ کیونکہ ڈالر کی قیمت نیچے آئی ہے تو اس کا کچھ فائدہ لوگوں کو ملے گا۔ بھائی میرے خیال میں 1 by 1 ایک نہیں ایسا ہے کہ اسلام آباد میں تو یہ سوال کرنے کا جو نظام ہے ہم نے تبدیل کر لیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں جب ہم پریس کانفرنس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تمام لوگوں سے کہتے ہیں بھائی جس نے سوال کرنا ہے ذرا یہ کاغذ پہ اپنے نام لکھ لیں۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ 50 لوگ سوال کر رہے ہوں اور جس کی آواز زیادہ بھاری ہو اور تھیٹر کا جس کو زیادہ تجربہ ہو اس کا سوال سنا جائے۔ نہیں 1 by 1 ہمارا 1 by 1 میرا نام مختار احمد بھائی ہے، روزنامہ صاحب میں ہوتا تھا اور میں نے خودکشی کا اعلان کیا تھا مالکان کے ضرور۔ میں صرف آپ سے چھوٹی سی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو مالکان کر رہے ہیں انہوں نے بڑے بڑے اساسات داد بنا رکھے ہیں، کیا نگراں حکومت ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کرے گی؟ جو ادارے جو اخبار سرکار سے اشتہار لے گا اور ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے گا
उनको सरकारी इश्तिहार नहीं मिलेंगे, ये मैं बहुत वजाहत के साथ कह रहा हूँ। ठीक है जल्दी कर लें, जल्दी बस नहीं, इस बात पे आपको बताया सारा हो गया ना, अभी नहीं हो गया सवाल है, आप लोगों को कहा है कि गरीब लोगों को दे और बड़े जो लोग हैं बस 2-3 और महीने जी, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपके इल्म में है कि जो मुल्क की जो बुनियादी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो टैक्स के निज़ाम की हो, चाहे टैक्स इवेजन की हो, वो निगरान हुकूमत नहीं बनाती। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कुछ मुमकिन है हम करेंगे। आप ये देखें, आज की खबर है कि सिर्फ जो बिजली की चोरी है उस पर जो क्रैकडाउन हुआ है, उसमें जो अदायगियाँ की हैं वो तकरीबन 8 अरब रुपए के करीब है। ये आपका पैसा है। जब चोरी होती है तो आपका बिल महंगा होता है। जब चोरी होती है तो जिस इलाके से लोग ज़्यादा 100% बिल देते हैं उन पर और मज़ीद बोझ पड़ता है, क्योंकि कुछ इलाकों से लोग चोरी करते हैं। तो ये एक बहुत ही एक गलत किस्म का निज़ाम है, ये तब्दील होना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपके भाई और साथी की हैसियत से, क्योंकि मैंने आपके साथ ही यहाँ से शुरुआत की है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ जानते हैं कि मेरे वालिद के पास कोई 1 एकड़ ज़मीन का नहीं था, तो मैं अपना फल फ्रूट अनाज घर की चीज़ें खुद ख़रीदता हूँ। तो मुझे एहसास है कि गरीब लोगों की ज़िंदगी कैसी है। तो आप यकीन रखें कि जो कुछ मुमकिन है वो हम करेंगे। सही क्लियर सर। दो चीज़ें पूछनी है, बल्कि सवाल नहीं है आपसे। एक तो ये है कि मेरी जर्नलिस्ट ब्रादरी है, उसकी तकलीफ के हवाले से आपसे बात है। इसलिए स्क्रिप्ट बहुत पुराना है कि आप चाहे ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, बट नथिंग। आप हमें कैसे यकीन कर देंगे कि ये आप करके जाएंगे? एक चीज़ ये दूसरी ये है कि 2 आर्टिकल हैं आइन में, एक है आगे अंदर इलेक्शन होना है और दूसरा है कि आपने जब सेंसस हो जाए तो उसके बाद आपने लिमिटेशन करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। आप इनमें से अगर आप 4 बजे चले जाते हैं तो इनमें से किस आर्टिकल को आप बदल करके आगे जाएंगे? देखें, आइन 280 आर्टिकल्स का मजमूआ है, उसमें सिर्फ एक आर्टिकल नहीं, और मैं कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और 218(3) के तहत इस मुल्क के अंदर मुनसिफाना, आज़ादाना, शफाफ, गैर जानबदाराना इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी एक आइनी इदारे के पास है, उसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अगर कोई आदमी, कोई गिरोह, कोई फ़र्द समझता है कि इलेक्शन कमीशन गैर आइनी तौर पर कोई काम कर, जी मेरा क्या होगा सर एक सवाल है आखिरी। देखें, जो वहम है उसका इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। मैं तो आपको अपने अल्फाज से ही यकीन दिला सकता हूँ, लेकिन मेरा जो एक्शन है वो ज़्यादा बोलेगा, इसलिए मैं अगर कम बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर। सर ये इंटरनेशनल करेंसी के हवाले से मेरा ये सवाल है कि आपने कहा कि डॉलर और दूसरी जो करेंसी गिर रही है, रेट भी आते हैं कि गिरे नहीं, लेकिन मार्केट का ये हाल है कि वो अपनी कीमत में बेच रहे होते हैं, जिसमें 10 रुपये 12 रुपये इजाफी है। तो जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिन्हें फीसें देनी है, जिन्हें उनके खर्चे भेजने, तो वो बड़ी मुश्किल में है। तो क्या कोई ऐसा इंतजाम हो सकता है जैसे नेशनल बैंक है, दूसरा बैंक है, कि उनके पास इंटरनेशनल करेंसी जो खास 2 करेंसियाँ हैं, एक डॉलर एक यूरो, जो इस्तेमाल होती है खास तौर से यूरोप और ये इधर, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा बैंक उसकी जिम्मेदारी ले कि जो असल देन है उस पर वो प्रोवाइड करे, वीज़े पे, बच्चों के उनके पासपोर्ट पे। ये बड़ा इशू हुआ है 8-10 सालों से, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और जो पढ़ के निकल गए या सेकंड जो जा रहे हैं वो बड़े आसार में हैं पेरेंट्स। आपकी जो तजवीज़ है वो मैंने भी नोट कर लिया है और मेरे स्टाफ ने भी। मेरी एक बहन है, जैसे आप मेरी बहन है, इस तरह से एक बहन है, उनका नाम, उनको भी मैं अदी कहता हूँ, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा। तो मैं उनके गोशगुजार करता हूँ और कोशिश करते हैं कि इसका कोई हल निकले। चलिए शुक्रिया। ये एक इनका ये लियाकत भाई, ये 2 बस ये कर लीजिए।
ये पहले तो साहब आजकल मियां नवाज शरीफ जो है वो बाजवा और फैज हमीद को जो है कटहरे में लाने की बातें कर रहे हैं। क्या निगरान हुकूमत जो है वो उन लोगों को लाएगी जो 2018 में जिन्होंने मुल्क के साथ जो कुछ डिफॉल्ट किया है उनको कटहरे में लाएगी या निगरान गवर्नमेंट? देखें, हम वही कुछ कर सकते हैं जिसकी आइन और कानून हमें इजाज़त देगा। हम एहसाब के एजेंडे पर नहीं आए, क्योंकि जो माजी के तजुर्बात हैं, अभी बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि जी हम कैसे इकबाल कर लें। एक दोस्त कह रहे थे कि लोगों के जहनों में उलझने हैं, तो हम उलझने बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। हमारा एक महदूद एक अख्तियार है और महदूद मुद्दत है, तो हम इन झगड़ों में नहीं पड़ते। ये सियासी जमातें खुद एक दूसरे से इस मामले को देखें कि उन्होंने क्या करना है। हम फोकस्ड हैं अपने काम पे कि हमने जो मुल्क की जो मईशत है उसमें इस्तेहकाम लाना है। जो अहम जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे किए हुए हैं, जैसे स्टैंड बाय एग्रीमेंट है IMF से, वो आगे पीछे ना हो, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ न जाए और दर्जा हरारत को कम करें। आपने देखा होगा कि 17 अगस्त जिस दिन से मैंने हल्फ उठाया, माजी में मैंने कुछ भी कहा हो, उस दिन से मेरे मुंह से किसी सियासी जमात या किसी सियासी कायद के ख़िलाफ़ कोई मनफी बात आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये मेरे हल्फ का तकाजा है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो जिस चीज़ का हमने हल्फ उठाया है उसकी पासदारी करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।